میں چاہوں گا کہ مفتی محمود زبیر صاحب اپنے کچھ تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے اکابر کی ہدایت کے مطابق الحمدللہ مولانا عمر عابدین صاحب دامت برکاتہم کی کنوینرشپ میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ الحمدللہ اس کمیٹی نے اس پورے نصاب کا جائزہ لیا، جس میں مولانا اس اجلاس کے میزبان مولانا عبدالرحمن محمد میاں صاحب، مولانا احسان صاحب، مولانا زکریا فہد صاحب اور بھی دیگر حضرات ماشاءاللہ اس کے اندر تھے، مولانا معراج الدین ابرار صاحب۔ تو الحمدللہ جو نصاب اس وقت میں تیار کیا گیا ہے، مولانا احسان صاحب اس کی تفصیل پیش فرمائیں گے۔ وہ نصاب الحمدللہ ایسا ہے کہ جو بنیادی چیزیں ایک اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ پڑھ سکتا ہے، وہ بنیادی چیزیں اس سے انشاءاللہ ایک مدرسے کے طالب علم کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے، ان بنیادی چیزوں کے احاطے کا خیال رکھتے ہوئے الحمدللہ وہ نصاب تیار کیا گیا ہے، اور اس کو بالکل مختصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کم سے کم وقت کے اندر وہ پورے کا پورا نصاب پڑھایا جا سکے۔ اور جیسے حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب دامت برکاتہم جو اس پورے سلسلے کے روح رواں ہیں ماشاءاللہ، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، اور ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات کا بڑی فکر تھی کہ ایسا کوئی نظام اور ایسا کوئی نصاب تیار ہو۔ الحمدللہ وہ اس وقت میں سامنے آیا۔ جیسے مولانا محمد بانعیم صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت میں جو حالات ہیں بیرون ممالک کے، جن کے اسفار ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مستقبل میں اب تک جو سائنسی ترقی تھی، آپ جو بھی میری عمر کے ہیں وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ 1995 کے جو حالات تھے ان میں اور آج میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2000 میں پیجر شروع ہوا تھا، اور آج پورا کمپیوٹر ہمارے جیب کے اندر ہے، اسمارٹ فون کی شکل کے اندر۔ 2000 میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس وقت میں بولا جاتا تھا کہ حیدرآباد میں دکان کے اندر کمپیوٹر رکھ کے دکان میں بلنگ کمپیوٹر سے ہو رہی۔ کون سی دکان کے اندر بلنگ کمپیوٹر سے ہو رہی؟ تو بنجارہ ہلز میں ایک دکان ہے، وہ فلاں دکان کے اندر ایک کمپیوٹر رکھا گیا ہے، تو وہ دیکھنے کے واسطے لوگ جاتے تھے۔ اور آج 20 سال کے بعد میں ہر ماشاءاللہ مولانا ہو یا غیر مولانا ہو، ہر ایک کے جیب میں، بچہ ہو بڑا ہو، ہر ایک کے جیب میں اسمارٹ فون کی شکل میں اس سے ایڈوانس، اس سے زیادہ پاورفل کمپیوٹر جیب میں موجود ہے۔ اور اس وقت میں یعنی گزشتہ 6-8 سال کے اندر AI کا کافی عروج ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں دنیا کو بہت حد تک بدلے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک نے اپنی کمپنی کا نام بدلا ہے میٹا کے نام سے، میٹاورس بھی شروع ہونے والا ہے۔ اور اس وقت میں ڈیجیٹل اراضیات فروخت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سبیل الفلاح مدرسہ ہے، تو اس مدرسے کے پاس ایک طبقہ آئے گا اور آ کے بولے گا کہ صاحب ہم آپ کے ادارے کے جو ڈیجیٹل جو ہے اس کی تصاویر ہوتی ہیں، اس کی ویڈیوز ہوتے ہیں، ہم اس کے حقوق چاہیں گے، آپ ہمیں حقوق دیجئے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جو حقوق کی تجارت کے اوپر بحث کرے ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، جدید فقہی مسائل ہیں، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں ہیں، اس کے اندر اس پہ بحث ہے۔ لیکن اب زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ سب سے زیادہ بزنس وہ حقوق کا بزنس ہوگا۔ تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک آپ اس سائنس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ ان چیزوں کی ABCD کو کم سے کم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک بہت مشکل ہوگا۔ اور ہم تو جس دور سے گزر رہے ہیں، لیکن آنے والی نسل کے لیے، آنے والے علماء اکرام کے لیے، آج سے 20 سال 15 سال آنے والے علماء اکرام کے لیے بہت چیلنجنگ مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے میں واقعتاً قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہمارے ان اکابر کو، کہ جن حضرات نے اس کی سنگینی کو سمجھا اور اس کے اوپر ماشاءاللہ اقدامات کیے۔ جب مجھے حکم دیا گیا اس کمیٹی میں شریک ہونے کا، تو میں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ کیا،
اور حضرت سے میں نے کہا کہ مجھے اس قسم کا ایک کام ہو رہا ہے اور اس میں مجھے بھی شریک ہونے کے لیے کہا گیا ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری ایک لمبی آرزو ہے اور ہم لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور خود مثال دینے لگے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر مدنی پبلک سکول جو چلتا ہے، اور بھی حضرت نے 2-3 نام لیے اور فرمایا کہ یہ سب اسی کی کوششیں ہیں، اس میں آگے رہنا چاہیے. اور اس میں حضرت نے بتایا بھی مجھے کہ بھئی اس حساب سے اگر کام ہو تو بہت بہتر رہے گا. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کام کے دوران میں اس چیز کو پیش نظر بھی رکھا. مولانا عمر عابدین صاحب اور دیگر حضرات کی خدمت میں نے وہ باتیں بھی رکھی. تو اس میں سمجھتا ہوں مولانا احسان صاحب، مولانا عمر عابدین صاحب فرمائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ حضرات اس کو کور نہ کریں، اسی لیے میں اپنے طور پہ بات رکھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ اس کو کیسے اپلائی کیا جائے مدارس کے اندر. یہ بہت بڑا چیلنج رہے گا ہمارے لیے، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھانے والے علماء ہیں، حفاظ ہیں، تو اس کو کیسے اپلائی کیا جائے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے جو عام طور پہ سننے میں آ رہا ہے، مدارس کے ذمہ دار بول رہے ہیں کہ بھئی ابھی بہت بڑا بوجھ ہے مدارس سالانہ. اب اس میں جو ہے عصری علوم پڑھانے والے لوگوں کو اگر شامل کیا جائے گا تو ان کی تنخواہیں کون دیں گا، کہاں سے لائیں گے وہ تنخواہیں؟ وہ بھی ایک بڑا چیلنج رہے گا. تو اگر وہ کر سکتے ہیں جو بڑے مدارس ہیں انشاءاللہ، وہ تو ان کو تو اس کو لے کے چلنا ہی چلنا ہے اس کو. لیکن جو ایسے ادارے ہیں اضلاع لیول پہ، منڈل لیول پہ جو ادارے ہیں اور وہ ادارے اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک آسان سبیل یہ ہے کہ آپ اس علاقے کا جو مائنورٹی کا ادارہ ہے، آپ کے علاقے میں کوئی مائنورٹی ادارہ ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے اندر جو ہے مسلمان مینجمنٹ ہے جس کا، تو آپ ان سے بات کیجئے. مسلمان مینجمنٹ نہیں ہے تو کم سے کم غیر مسلم ہی صحیح، ان سے بات کیجئے اور ان سے یہ کہیے کہ بھئی ہمارا یہ نصاب ہم بنائے ہوئے ہیں، آپ کسی ایک استاد کو ہمارے پاس بھیج دیں، اگر نہیں بھیج سکتے تو ہم اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجیں گے اور آپ وہ تعلیم بچوں کو دلوا دیں. تو اس طریقے سے عصری جو مدارس ہیں آپ کے علاقے کے اندر، ان مدارس کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ، ان سے ایفیلیشن کے ساتھ آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. انشاءاللہ جب کام شروع ہوگا تو اس کے مزید چیلنجز بھی ہیں. ہماری کمیٹی نے ہمارے اکابر کی خدمت میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ اس کی ایک باضابطہ جو ہے ایک کمیٹی بنائی جائے 4-5 افراد کی، جن کا صبح سے شام تک کا مشغلہ یہی ہو کہ اس کے جو چیلنجز ہیں اس سے کیسے باہر نکلا جائے، اس کو کیسے جو ہے سالو کیا جائے، کیسے اس کو حل کیا جائے، اس کے اوپر کام کرے. تو اب آگے اور بھی مراحل آئیں گے، جیسے ان کے ایگزامز کا مسئلہ رہیں گا، سرٹیفیکیشن کا مسئلہ رہے گا، اور بھی مسائل رہیں گے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کام ہوگا. لیکن اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے کے اس کے اوپر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں ایک بار پھر ہمارے اکابر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور جو بھی حضرات اس سلسلے میں کوشاں رہیں، اللہ رب العزت کے حضور ان سب کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة